خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج خدا نے موقع دیا کہ خدا کی کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھا جائے، جو خدا کے پاک روح نے جو کلام کا حصہ میرے دل میں ڈالا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر ضیاء پال کا، پاسٹر آصف کا، کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا۔ خداوند کی شکر گزاری۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کھولیے، لوکا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت کے آخر تک میں خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ صفحہ نمبر 58 پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم قدر مشکل تعلیم ہے عمل کرنے کے حوالے سے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پوری زمینی خدمت میں جو نئے دور کی تعلیم دی، جو دعوے کیے، وہ کر کے بھی دکھائے، اور ان کا انداز جو تھا وہ بائی ٹیچنگ اور بائی ڈوئنگ تھا۔ جو وہ کہتے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں
یا یہ سوال نہ اٹھے کہ یہ قابل عمل بات نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارے استاد اعظم، جس نے پوری شریعت کو مکمل کیا، جب ہم ان کی زمینی زندگی کا مطالعہ کرتے اور ان کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، ان کی تعلیم اس اختیار کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، کئی جگہوں پر انہوں نے کہا کہ خداوند فرماتے تھے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ بڑے اختیار کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، جیسا متی کی انجیل 5 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ یہی وہ اختیار تھا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح جس سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ جبھی تو فقی فریسی حیران ہوتے تھے، یہ کون سی نئی تعلیم دیتا ہے، یہ کون سی نئی بات کرتا ہے۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو بڑے اختیار کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ آج کا کلام جو خداوند نے میرے دل میں رکھا ہے، یہ پیسج بڑا مشہور پیسج ہے اور ایک بڑا آزمائش کن پیسج ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے اور دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، تو مسیحی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ماننا، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا، خداوند یسوع مسیح کی تقلید کرنا جب ہمارا فرض بنتا ہے، تو یہ قدرے مشکل ہے آج کے سیکولر دور، نفسا نفسی کے دور میں۔ لیکن خدا جب ہمت دیتا ہے، خدا جب پاک روح سے معمور کرتا ہے، جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کرتے ہیں، تو ہم ضرور اس کی مانند بنتے ہیں۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آج کا پیغام 35ویں آیت سے لیا گیا ہے اور اس میں 4 قسم کی پوائنٹس ہیں، 4 باتیں ہیں جن کے بارے میں آج اختصار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ اجر ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے۔ کتنا بڑا اجر! تعلیم مشکل ہے، حکم مشکل ہے، لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے۔ 4 باتیں میں آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلی بات ہے محبت کرنا۔ محبت کرنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن سے محبت کرنا؟ دشمنوں سے محبت کرنا۔ اپنوں سے تو سارے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن دشمنوں سے محبت کرنا، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ان کے لیے برکت چاہنا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا مشکل کام ہے، جبھی تو اجر بھی بڑا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیوں اپنے دشمنوں سے محبت کریں؟ ایک شخص ہمارے مخالف ہے، ایک شخص
ہماری غیبت کرتا ہے، ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے، یا اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، ہماری ہر بات کو رد کرتا ہے، ہماری جانی دشمن ہے، اور ہم اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، ہم اس کے لیے برکت چاہیں، عام زندگی میں، اس سیکولر لائف میں یہ عمل کرنا یا یہ بیہیویئر اختیار کرنا قدرے مشکل ہے، لیکن مشکل کام جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم، یہی منفرد تعلیم ہے، یہی اختیار والی تعلیم ہے، یہی مفید تعلیم ہے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کلام مقدس میں دی ہے۔ سوری کا لفظ ایک معمولی چھوٹا سا لفظ ہے جو شاید ہمارے ایشیا میں یا انڈیا پاکستان میں یہ معمولی اہمیت رکھتا ہے، لیکن باہر کے ملک میں میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، یہ چھوٹا ورڈ اپنی بڑی ورث رکھتا ہے، بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ سوری کسی کو کہہ دینا یا معاف کر دینا یا معافی مانگ لینا ایک بہت بڑی حیثیت اور قدر رکھتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم کچھ بھی کر لیں، چھوٹا سا سوری کہہ دیں، لیکن اس کی ورتھ ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ ایک ہائی لیول ہے معافی کا، سوری کا ورڈ ہائی لیول۔ کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے لیکن اس کو معاف کر دینا یہ بائبلی تعلیم ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ہم کیوں معاف کریں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معاف کریں۔ مسیح نے خود جب کہا تھا کہ مجھ سے سیکھو، تو ہم ان کی تعلیم سے یہ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ دعائے اربانی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہی ہمیں سکھایا، اور جب صلیبی کلمات کا ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں پہلا کلمہ ہی یہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے معافی مانگی تھی؟ غیر مشروط معافی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ بخش دی، اور لوگ اپنے باپ سے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کی۔ یہی ہماری خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ خدا محبت ہے، God is love۔ محبت اس کی ایک خوبی ہے، محبت کا وہ سرچشمہ ہے، محبت اس سے صادر ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، بولی جانے والی اور یاد کی جانے والی آیت ہم سب کو پتہ ہے، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، اور اس میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار اپنے بیٹے کو بھیج کر اس دنیا میں کیا کہ وہ ہماری خاطر، کون کسی کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے، کون کسی کے گناہ معاف کرتا ہے، کون کسی کے لیے برکت چاہتا ہے، کون کسی کی شفایت کرتا ہے آج کے دور میں، آج کے نفسا نفسی کے دور میں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس وقت، آج سے ہزاروں سال پہلے، اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنی جان کو قربان کر کر یہ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ یہ نمونہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، جس کی آج ہم تقلید کرتے، جس تعلیم کو ہم حاصل کرتے، جس تعلیم کا اظہار کرتے، جن جذبات کا اظہار ہم دوسروں سے کرتے، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہی نمونہ ہے۔ رومیو 12 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے
आए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तू उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तू उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू इसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह खुदा की तरतीब है, यह खुदा की तालीम है जो खुदा अपने कलाम में फरमाता है, जिसके बारे में खुदा हमें कहता है कि इसको मानो, मुझसे सीखो। लेकिन हमारा बिहेवियर क्या होता है? हमारा बिहेवियर उलट होता है, हमारी तरतीब उलट जाती है। हम खुदा के इंतकाम लेने की बजाय हम खुद अपना इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं, हम खुद बदला लेना शुरू कर देते हैं। हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। हम खुदा की जगह अपने आप को रखकर हम खुद काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम खुदा से क्या एक्सपेक्ट करें? खुदा ने क्या काम करना है? खुदा ने क्या बदला देना है? खुदा ने क्या दुश्मनों के साथ जो है वो इंतकाम लेना है? ये तो खुदा का काम है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। जब हम खुद अपना काम करना शुरू कर देते हैं, खुदा की जगह खुद खुदा बन बैठते हैं, खुदा का काम खुद करना शुरू कर देते हैं, तो फिर नताइज जीरो हो जाते हैं। कोई नताइज नहीं निकलते, कोई मुआफी नहीं मिलती, कोई बरकत नहीं मिलती, कोई खुदा की तालीम हमारे अंदर पूरी नहीं होती, कोई सीखने सिखाने का अमल, कलाम सुनने का अमल सब बेफायदा हो जाता है। रोमियो 13 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। जबूर 145 की 20वीं आयत में लिखा है खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन शरीरों को हलाक कर डालेगा। अगर हम 10 अहकाम का मुतालिया करें और उसको एनालाइज करें, तो पहले 4 अहकाम खुदा ने अपनी जात के लिए कहे और बाकी 6 अहकाम खुदा ने दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए कहे, जिसको आम लफ्ज में आज की लैंग्वेज में हकूकुल अबाद भी कहा जाता है। यानी 40% खुदा ने अहकाम अपने लिए और 60% खुदा ने अहकाम दूसरों के लिए दिए। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा किस कदर, कितना वेटेज है दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के हकूक का कितना ख्याल रखा गया है। इसलिए खुदावंद जो है हमें इसी बारे में तालीम देते हैं। तो मोहब्बत अपने दुश्मनों से करना और उनके लिए बरकत चाहना, यह खुदावंद की तालीम है और यह पहला पॉइंट है जो इस पैसेज में हम सीखते हैं। दूसरा नुक्ता जो है, दूसरा पॉइंट जो है वो है भला करो। अगेन, किन से भलाई कर रहे हैं? दुश्मनों से भलाई करना। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। भलाई करना, किसी के साथ सखावत से पेश आना, मदद करना। याकूब के खत में तो याकूब जो है उसने तो इंतहा कर दी और उसने कहा बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए गुनाह है। कितना सीरियस इस बात को लिया गया है। अगर हम भलाई करना जानते हैं, भलाई का मतलब समझते हैं, सखावत करना जानते हैं, लेकिन हम अमल से सखावत नहीं करते या भलाई नहीं करते, तो ये याकूब के खत के मुताबिक ये गुनाह है। तीसरी बात, जो तीसरा नुक्ता है,
وہ ہے بغیر نا امید ہوئے. امید ہمیں دلائی گئی ہے. خدا کا کلام ہمیں امید کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے خیالات ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی اور سلامتی کے رہے ہیں. زبور 31 میں ہم گاتے ہیں نا، میری آس ہے تیرے اتے. داؤد نبی فرماتا ہے، زبور 37 کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. انسانوں سے ہمیں کوئی اجر ملے یا نہ ملے، ہماری توقعات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں انسانوں سے اجر ملے گا. ہماری توقعات، ہماری امید خداوند پر ہے. اجر اس کے پاس ہے، اجر اس نے دینا ہے. بھلائی کے عوض، محبت کے عوض اجر اس کے پاس ہے. اور اس نے اجر بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے. عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. پولس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 4 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں فرماتے ہیں، ہم ہر طرف مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے. کیوں؟ امید پر. امید ہمیں دلائی گئی ہے. ہمارے سامنے اجر پانے کی ایک امید ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی کتاب شاید ہمارے یہاں پہ بک سٹال پہ بھی ہو، مسیح مسافر جان بینین کی رویا. ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، ایک بہت خوبصورت پکٹوریل کتاب. اس کا ٹائٹل پیج ہی وہ اس کردار، مسیح مسافر کا کردار جس کی پیٹھ پر بوجھ لادا گیا ہے، بندھا ہوا ہے گٹھڑ کی صورت میں، اور وہ بڑا پریشان رہا کرتا تھا. اور جب اس کو راہ نجات مل گئی، کلوری کے سامنے آ کے جب اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اس کا بوجھ لڑک گیا اور وہ اس نے اس نجات کی راہ پر جو اسے بتائی گئی تھی اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اس کے گناہ معاف ہو گئے، بوجھ لڑک گیا، اس کے ہاتھ میں ایک امید کا پروانہ دے دیا گیا اور وہ امید کے پروانے کو تھامے ہوئے وہ دوڑا چلا جاتا ہے آسمانی شہر کی طرف جو اس کی منزل ہے. وہ دوڑا چلا جا رہا ہے، راستے میں طوفان ہے، بہت سے کردار اس کو ملتے ہیں جو اس کے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دوڑا چلا جا رہا ہے. امید کے پروانے کو وہ نیچے گرنے نہیں دیتا. امید کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہے، منزل اس کو بتا دی گئی ہے، آسمانی شہر اس کی منزل ہے اور وہ اس طرف دوڑا چلا جاتا ہے. یہی امید ہمیں بھی دلائی گئی ہے. ہم نے بھی سکڑے راستے کا انتخاب کیا ہے. مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفات آئیں گی. ہمیں سنہرے باغ نہیں دکھائے گئے، سرسبز باغ نہیں دکھائے گئے. مسیح زندگی مشکلات کی زندگی ہے، مشکل زندگی ہے، لیکن اس پر امید کا سہارا لے کر، امید کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھتے جانا، یہی مسیحی زندگی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. اور ہمیں اسی طرح سے آگے بڑھتے جانا ہے کیونکہ امید کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگلا پوائنٹ ہے قرض دینا. قرض دینا بظاہر تو قرض دینا ایک روپے پیسے کا لین دین ہے، کسی سے روپیہ قرض لینا یا اس کو قرض لوٹانا. لیکن اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن تو یہ جو روپے پیسے کا لین دین، اور دوسری ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرنا، قرض معاف کرنا. اور یہ ایک بڑی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں تو پھر ہمارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے. اور
یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب یوسف کے بھائی جب وہ آتے ہیں جنہوں نے اس کو بچپن میں بیچ دیا تھا, اور جب وہ محل میں جب وہ قحط پڑتا ہے اناج لینے آتے ہیں, یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان لیتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے اور رحم کرتا ہے. خدا بھی رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. امثال 19 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. زبور 37 اس کی 21-22ویں آیت میں لکھا ہے, شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا, لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے, کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے, اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. آئیے میں ایک تمثیل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل میرے ساتھ کھولیے, اس کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ تمثیل ہے, اور میں آپ کے سامنے اس تمثیل کو پڑھوں گا. آپ بخوبی اس تمثیل سے واقف ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھیں. یہ بالکل ریلیونٹ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے جو وہ ہمیں آج سکھانا چاہتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. کلام میں لکھا ہے, اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا, آئے خداوند, اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار, بلکہ 7 دفعہ کہ 70 بار تک. بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا, اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے, مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا, اس لیے اس مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند مجھے مہلت دے, میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا, جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں تجھے ادا کر دوں گا. اس نے نہ مانا, بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے. بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا, آئے شریر نوکر, میں نے تو وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا تھا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. کتنا خوبصورت اقتباس ہے. جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے, غیر مشروط معافی مل گئی, ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ معاف کر کے اور ہماری کرنیوں کے موافق ہمیں بدلہ نہ دیا, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے گناہ نہ بخش دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے گناہ معاف نہ کریں؟ یہی تعلیم ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے,
جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں، تمہارے لیے غیر مشروط معافی کا اعلان کیا ہے جو اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے کیا ہے۔ کیا ہم آج اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوست و احباب کے گناہ معاف کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ تعلیم آج ہمارے لیے ہے۔ ضرور ہے جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے قرض معاف ہو گئے، تو ضرور ہے کہ ہم بھی جو ہے دوسروں کے قرض گناہ معاف کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا ربانی میں بھی یہی سکھایا ہے، جو اس نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی، اور وہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں ہر اتوار کو جب ہر چرچ میں یہ دعا ربانی بولی جاتی ہے۔ زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، کیا عملی طور پر بھی ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے گناہ بخش دیں، معاف کر دیں، ان کے لیے دعا کریں، برکت چاہیں؟ مشکل تعلیم ہے انسان ہوتے ہوئے، یہ بیہیویئر ہمارا جو ہے یہ مشکل ہے، لیکن جن کے اندر خداوند کا ڈر اور خوف ہے، جو وہ خداوند کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کے لہو سے دھل گئے ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے خداوند نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ان کے دل میں یہ ہمیشہ کسک رہتی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کر سکیں۔ جبھی تو اجر بہت بڑا ہے۔ یہی وہ اجر ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے۔ اجر بہت بڑا ہے، اور جیسا مکاشفہ 22 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ تعلیم جو خداوند نے اس پیسج میں اپنے کلام مقدس میں ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، ان کے گناہ معاف کریں، ان کے قرض معاف کریں، ان کے ساتھ بھلائی اور سخاوت کریں، اور بغیر نا امید ہوئے، بغیر کسی اجر کو ایکسپیکٹ کیے ہوئے ہم اپنے کام کیے چلے جائیں، تو پھر اجر یقینی ہے، اور وہ خداوند نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آخر میں ایک مثال آپ کے سامنے ایک رکھوں گا۔ آج سے کئی سال پہلے آپ نے سنا ہوگا احمد دیدات ایک بہت بڑا ڈیبیٹر تھا جو مسیحوں کے بڑا خلاف ہوا کرتا تھا، اور وہ جہاں بھی جاتا وہ مسیحی تعلیم کو مسیحوں کے لیے چیلنج بنا کر پیش کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح انڈونیشیا میں آڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہوئی، اور وہاں پر احمد دیدات نے چیلنج کیا۔ مسیحی بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مسلم اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور وہاں پر چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ جو مسیحی تعلیم کا دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی تعلیم پر کاربند رہنے کا دعوے دار سمجھتے ہیں، وہ سامنے آ جائیں۔ اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی نہیں اٹھا، لیکن ایک شخص، ایک پروفیسر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پروفیسر کا نام تھا پروفیسر لی، اور وہ اٹھ کر سامنے آ گیا۔ جب وہ اٹھ کر سامنے سٹیج پر آیا تو اس احمد دیدات نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، اور تمسخر خیز انداز میں اس نے کہا، ہاں تو اب دوسرا گال بھی میری طرف پھیر دے گا کہ میں اس پر بھی ماروں، کیونکہ تمہارے مسیح نے یہ تعلیم دی ہے۔ وہ انتہائی شرمندگی سے اس کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا اپنی شرٹ اتار دو، اور اس نے اپنی شرٹ بھی اتار دی۔ کہتا ہاں یہ تمہارے مسیح نے تو تعلیم دی ہے، اور تم نے اس لیے شرٹ بھی اتار دی ہے۔ پھر اس نے اس کو کہا، وہ امبیرس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اپنی پتلون بھی اتارو۔ اب یہ اس کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا کہ یہ کس طریقے سے مجھے ہیوملیٹ کرنا چاہ رہا ہے، میرا تمسخر اڑانا چاہ رہا ہے۔ اور پروفیسر لی نے دعا کرنا شروع کر دی، اور جب وہ دعا کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے پتلون بھی اتار دی۔ جب پتلون اتار دی، وہ صرف اپنے انڈر گارمنٹس میں
اتنی ساری پبلک اور سٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا تھا اور اتنے میں انتہائی افسردگی کی حالت میں آنسوؤں کے ساتھ وہ کوریڈور میں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اور جب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہاں پر بہت زار کتار رویا اور خداوند کے سامنے اس نے کہا, خداوند تو نے مجھے کس آزمائش میں آج ڈالا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اس آزمائش میں پورا اترا ہوں. تھوڑی دیر بعد اس کے آفس کا دروازہ کھٹکا اور جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر بہت سارے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے اور اس نے اس کو پروفیسر لی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ہاتھوں میں اٹھا کر اور اس نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ واقعی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم تو نے ثابت کر دی اور تو آج خداوند یسوع مسیح کا گواہ بن گیا اور اس آزمائش میں پورا اترا. یہی وہ تعلیم ہے, یہی وہ پیسج ہے جو کہ آج ہم خداوند کی تعلیم خدا کے کلام سے پاتے ہیں, جس کے بارے میں اجر بہت بڑا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھیں. ہم بغیر نا امید ہوئے, بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی توقعات کے ہم خداوند کی تعلیم کو آج کے اس سفر میں مسیحی زندگی گزارتے ہوئے ہم ان ساری باتوں پر پورے اترتے چلے جائیں اور نہ صرف محبت رکھیں بلکہ سخاوت بھی کریں, رحم بھی کریں, کیونکہ ہمارے خداوند نے ہم پر رحم کیا ہے. ہم ایک دوسرے کے قرض بھی معاف کریں تاکہ خداوند جس نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہم بھی دوسروں پر رحم کر کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں. اس لیے تو جوائس مائر کہتی ہے کہ ڈو یور سیلف اے فیور فارگیو, معاف کر دیں, خود پر احسان کریں اور دوسروں کو معاف کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. ہلو. آمین آمین. یقیناً ہمارے خداوند کی تعلیم اگرچہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جس واقعے کا ذکر بھائی فیڈرک کر رہے تھے یہ میں نے بھی سنا ہے, انڈیا کے خادم ہیں ان کے منہ سے, اور اس واقعے کے اختتام پر وہ بتاتے ہیں جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ جب وہ روتا ہوا اپنے دفتر میں چلا گیا, کیونکہ وہ یونیورسٹی تھی, اس کا کوریڈور تھا, اس کا ہال تھا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا واقعہ, اور پھر جب وہ اپنے آفس میں روتا ہوا چلا گیا, وہاں بیٹھا وہ دعا کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ تیرا فضل ہے جو مجھے ملا ہے اور میں تیری تعلیم پر عمل کرنے کے لائق ہوا ہوں. تو جب سارے اسٹوڈنٹ آئے اس کے دفتر کے باہر تو وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ احمد دیداد نے کیا ہے ہم اس کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اس سارے عمل سے احمد دیداد کی ویلیو کم ہو گئی اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اس پروفیسر کی ویلیو, اس کی قدر مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے سے ان کے دلوں میں اور بڑھ گئی اور خداوند کا نام جو ہے وہاں جلال پایا ہے. لہٰذا بظاہر مسیح کی تعلیم ہمیں مشکل لگتی ہے اور کبھی کبھی جب ہم سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس صورتحال پر غالب آ جاتے ہیں, مسیح کے کلام پر عمل کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں, تو پھر میں اور آپ خداوند کے نہ صرف گواہ بنتے ہیں بلکہ اس کے جلال کا بھی باعث بنتے ہیں. تو آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. کوائر سے میری درخواست ہے گیت ہم گائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا کر کے ہم رخصت ہوں گے. ہم اپنے لیے بھی خداوند سے فضل مانگیں گے کہ خداوند ہمیں فضل عنایت کرے تاکہ میں اور آپ اس ملک میں جہاں گواہی کا موقع ہے, جہاں ہم اپنے کردار سے, اپنی خدمت سے, اپنے پہناوے سے, اپنی گفتگو سے, اپنے کردار سے
मसीह की तालीम का इश्तिहार बन सकते हैं, मैं और आप उससे फजल लेकर ऐसा करने के लायक हो जाएंगे। मेरे दिल में गीत है, आराधना हो तेरी यीशु मसीह। हम जाएंगे और हम खुदा उनकी हज़ूरी में देख लें, अगर प्रैक्टिस में है, नहीं तो जो दिल आप गाना चाहते हैं वो गा लें। हालेलुया। नहीं, मेरे ख्याल इस गीत की किताब में नहीं है, आप गा सकते हैं जो भी आपके दिल में है। ज़बूर गाएंगे, फजल नाल है रब, बख्श गुनाह सब मेरे। फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे। ज़बूर 51। मेरी कर सफाई चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई मैनू कर तू पासा, बस सबरे मैनू कर तू पासा, बस सबरे फजल नाल जो सबरे अपनी मन लेना, क्यों जो सबरे अपनी मन लेना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, फजल नाल है खुदा मैं तेरा गुनाह
वादे कीते सारे फजल नाल तां तू अपनी गल सच्चा हो हर हाल, तां तू अपनी गल सच्चा हो हर हाल, रास्ते जाहिर होवे, कर जग अदालत रास्ते जाहिर होवे, कर जग अदालत फजल नाल मैं भी पैदा होया वेखो विच पूरे आई, मैं भी पैदा होया वेखो विच पूरे आई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल नाल फजल नाल। आइए दुआ मांगे। चंद लम्हे के लिए आज की सुने हुए कलाम पर गौर करते हुए, दोहराते हुए, कहाँ कहाँ मसीह की तालीम पर अमल करने में मैं और आप नाकाम रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने शिकस्त खाई है, हमने कमज़ोरी दिखाई है, हम नातमाम रहे हैं। आइए उसका इकरार करते हुए खुदावंद से हम फजल मांगें। काश आज सुबह मुझे ये तौफीक मिले, हम सबको ये तौफीक मिले कि हम खुदा के कलाम को पूरा करने, उस पर अमल पैरा होने में हम मुकम्मल और कामिल और पूरे पाए जाएं। इसी बात का तकाज़ा खुदा का कलाम भी करता है और खुदा भी हमसे करता है। अगर मैं और आप अपने आप को मसीही डिक्लेयर करते हैं, हम ये दावेदार हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं, इस मुल्क में, शहर में मैं और आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो आइए हम इस दावे को सच्चा साबित कर सकें अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से, अपनी खिदमत से, अपनी गुफ्तगू से, अपने बोलचाल से, मुआफ़ी से, रहम से, दरगुज़र से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, मेहरबानी से, भलाई से हम ये साबित कर सकें कि हम उस मसीह के मानने वाले हैं जो गाली खाकर गाली ना देता था, जो थप्पड़ खाकर धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को उस खालिक खुदा के इंसाफ करने वाले के स्पुर्द करता था, जिसने अपनी ज़िंदगी से हमें ऐसा नमूना बख्शा है जिस पर मैं और आप अमल करके उसकी माने दिखाई दे सकते हैं। निहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, आज सुबह अपने खादम के वसीले हमें ये याद दिलाने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे कलाम के स्पुर्द अपने आप को करते हैं, अपने घरानों ख़ानदानों को करते, अपने बच्चों को करते हैं। इस कलीसिया पर खुदावन तेरे कलाम का दरवाज़ा यकीनन खुला है और हमारी दुआ है खुदा
کہ ہر ایک ایماندار جو اس مقامی کلیسیا کا حصہ ہے اس میں تیری جھلک نظر آئے، تیرا چہرہ ہماری زندگیوں سے منعکس ہو۔ خدا باپ، ہم چلتے پھرتے تیرے خط دکھائی دیں، اور خداوند اس ملک میں جہاں خدا باپ ہمارے ہم وطن انجیل کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں، تیرے کلام کو پڑھنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہاں ہم چلتی پھرتی انجیل دکھائی دیں۔ خدا ہماری مدد فرما خداوند، جس پاک بلاوے میں تو نے ہمیں بلایا ہے اس کے لائق چال چلنے کی توفیق دے خدا۔ اور خداوند پاک خدا، ہم جہاں کہیں جائیں، جہاں سے ہم گزر جائیں، گویا تیری خوشبو چھوڑ جائیں خدا۔ ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں، اپنے بچوں کی مدد فرما، ہماری مدد فرما، تاکہ خداوند ہماری زندگی میں کہیں طرح سے کوئی جھول باقی نہ رہے، کوئی کمی اور گھاٹا معلوم نہ ہو، کوئی کمزوری دکھائی نہ دے، ہمارا دامن خداوند صاف ہو، اور خدا ہماری پوشاک پر کوئی دھبا نہ ہو، ہمارے چہرے پر کوئی جھری باقی نہ رہے خدا، تیری روشنی ہمارے وسیلے سے ظاہر ہو، اور خدا باپ ہم تیرے جلال کا سبب بن جائیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھی باعث برکت بنا، اور ہمیں خدا اس ملک میں بسنے والی ہر قوم اور اہل لغت کے لیے بھی باعث برکت بنا۔ خدا باپ، تو نے ہمیں اپنے الہی منصوبے اور مرضی کے مطابق اس ملک میں رکھا ہے تاکہ ہم تیرے زندہ گواہ بن سکیں۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، سنے گئے کلام کے لیے، اور اس کلام پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں خدا۔ اور اس وقت ہم ان تمام درخواستوں کو تیری بارگاہ میں لے آتے ہیں جتنے نام خداوند دیے گئے ہیں تاکہ تیرے حضور پیش کیے جائیں۔ خدا، ان تمام ناموں کو ہم تیرے حضور اٹھاتے ہیں خدا، تیرے مصباح کے پاس لے آتے ہیں۔ یہ زندگیاں تیری ہیں، یہ بدن تیرے ہاتھ کی دستکاری ہیں۔ جہاں کمی ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں نا امیدی ہے، جہاں تنگ دستی ہے، جہاں پر خدا ابلیس نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، خدا باپ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ شفا دینے کے لیے بڑھائے۔ خدا، تیرا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، اور تو ہی سب میں سب کچھ ہے۔ تیرے عجیب کام اس کلیسیا میں تیرے جلال کے لیے وقوع پذیر ہوں خدا۔ تیرے روح القدس کی مداخلت خاندانوں پر ہو، تیرا آسمان کھلے خدا، اور بیماریاں جاتی رہیں، کمزوریاں تیرے زور میں بدل جائیں خدا، اور جہاں جہاں خدا تیرے لوگ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، خداوند تیرے روح القدس کا زور مل جائے خدا، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کی قدرت بدنوں کے اندر اس طرح تاثیر کر جائے کہ کہیں بھی کوئی بیماری باقی نہ رہے خدا۔ تیرا رحم، تیرا کرم چاہتے ہیں خداوند پاک خدا، اپنی قدرت کو ظاہر کر خداوند۔ اور خدا باپ، ہماری تو دلی آرزو یہ ہے کہ اس کلیسیا میں ایک بھی بیمار باقی نہ رہے، اور خداوند تیرا فضل کا دریا ہمارے درمیان بہتا رہے، ہمیں اور گہرے میں لے چل، ہمیں تعمیر ہونے، جڑ پکڑنے اور مضبوط ہوتے جانے کی توفیق دے۔ عزت کی روح سے دوسرے کو بہتر جاننے کا فضل عنایت کر خدا۔ ہم اپنی تمام کمائیوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں اپنے دامن پھیلاتے ہیں، اس ایمان، اقرار، یقین، بھروسے اور فخر کے ساتھ کہ تیری حضوری سے کوئی تشنہ نہیں لوٹتا ہے،
जो तेरे पास आ जाता है तू उसे हरगिज निकाल नहीं देता है। तेरा खासा रहम करना है, तू तरस खाता है, तू गिरे हुए को उठाता है, तू नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है, तू कमज़ोर को ज़ोर बख्शता है, तू नाउमीद को उम्मीद देता है। और खुदावन तू अपने परों के साए में हमें छिपा लेता है, तू अपनी बाहों में हमें पनाह देता है, तू अपनी आँख की पुतली हमें जानता है, हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर तूने खोद रखा है। तेरे वादे हाँ के साथ हैं, तू सच्चा है, तू बरहक है, तू सादिकुल कौल है, तू अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है और जो कुछ तू फरमाता है उसे तू पूरा करता है। तेरा कलाम बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरता है और जिंदगी देता है, शिफा देता है, बहाल करता है, नया करता है, धोता है, गुस्ल देता और साफ करता है। आज सब भी खुदा अपने बच्चों को सलामती इनायत फरमा, जोर दे, तकवीयत दे। खुदावन करम कर अपने बच्चों पर और हर एक एहतियाज तेरी जनाब पाक से रफ़ा की जाए और तेरी हजूरी से तेरे बच्चे इत्मीनान, तसल्ली, खुशी और सलामती पा कर जाएँ। खुदावन आज सुबह के लिए, सारी इबादत के लिए, हम्द व सना के लिए, इन हदिया जात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे दिए हुए में से तेरे बच्चों ने गुजराना है, वरना हमारी क्या है हैसियत या हकीकत कि हम तेरे पास यूँ खुशी खुशी नजराना लाने के लायक हुए। तो ये खुदा तेरी तौफीक और फजल है कि तू हमें इस लायक बनाता है कि हम तेरे दिए हुए में से तेरी बारगाहों में कुछ हिस्सा लौटा सके। इस हदिये पर तेरी बरकत हो, ये तेरी बारगाह के लिए, तेरे घर और खिदमत के लिए इस्तेमाल हो खुदा। और खुदावंद पाक खुदा इसके इवज़ तेरा आसमान तेरे बच्चों के लिए खुला रहे और खुदावंद तेरे बच्चों के पास तेरे हजूर में रखने की जगह बाकी ना रहे। इस कदर तेरी हजूरी से बरकत इफरात के साथ नाजल हो और खुदावन ये कलीसिया रूहानी और जिस्मानी और दुनियावी तमाम बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होती रहे। ये तेरे जलाल की दौलत के मुआफ़िक खुदावन तेरी बरकत से मुलब्बस रहे और खुदावन तेरा आसमान हर एक घराने और ख़ानदान पर खुला रहे और खुदावन तेरी कुदरत हम पर साया करती रहे और हम खुदावन तेरे जलाल का वसीला ठहरे। हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए भी दुआए खैर करते हैं और इस मुल्क के लिए, अपने सदर मुमलकत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए और तमाम इंतज़ाम करने वालों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इस मुल्क की मईशत पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसके इस्तेहकाम के लिए हम दुआ करते हैं। महंगाई की रोकथाम के लिए हम दुआ करते हैं। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए हम दुआ करते हैं। मुल्क के सारे इंतज़ाम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और खुदा बाप हम चाहते हैं कि ये मुल्क अमन का गहवारा बन जाए। खुदा यहाँ सलामती हो, यहाँ की गलियों और कूचों में वावेला ना हो, लोगों को इंसाफ के लिए अपनी जूतियाँ घिसानी ना पड़े, बल्कि खुदा तेरे हजूर से ये मुल्क खुदावन बरकत और खुशी और इस्तेहकाम और खुदावन सलामती पाए। खुदा आसमानी बाप बहाली आए और अमन आए और सलामती आए और खुदावन ये मुल्क तेरे बेटे यीशु के नाम से कहलाया जाए। सब बातों में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज जो जो खिदमत तेरी हजूरी में गुजरानी गई है, खा वो सिक्योरिटी की हो, मीडिया की हो, संडे स्कूल की हो, कलाम की हो, खुदा बाप सब तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। हम अपने बच्चों पर भी बरकत चाहते हैं, संडे स्कूल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, शीरखार बच्चों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और सब कुछ को तेरे हाथों में देते हैं। हमारी दुआ, मिन्नत, फरियाद, दरख्वास्त को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि हम तेरे प्यारे बेटे और अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, जा सकते हैं।